الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین محترم، یہ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام حقیقت رمضان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات اپنے بندوں پر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان کریم کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وَيُغْلَقْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رکھا جاتا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر سے رکنے والے انسان، خیر سے بھاگنے والے انسان، اب اللہ کے خیر کی طرف آ جا، نیکیوں کی طرف آ جا، اور اے گناہوں میں مبتلا انسان، گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، اب گناہوں سے رک جائیے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کریم کے شروع ہوتے ہی رمضان کریم کی تیاری کرنی ہے، اور اس پورے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رب تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، جو برکتیں اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں، ان برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا ہے، ذکر و تسبیح کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا، سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں خود بھی ہم ذکر و فکر کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے دوسرے اپنے مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام اس ماہ مبارک میں ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے آج تک کیسے وقت گزارا، کیونکہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، آخرت کا سفر بہت ہی قریب ہے۔ ہمارے کتنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کون کون اگلے رمضان کو پالے گا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو جتنا زیادہ ہو سکے غنیمت جاننا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان تؤزنوا فإنه أهون عليكم الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، کہ اپنا محاسبہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار کر لو، کیونکہ آج اپنا محاسبہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، کل اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے زیادہ سہولت دے گا، زیادہ آسانی سے ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو سکیں گے۔ جس دن یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن ہم اپنے رب کے ہاں پیش کیے جائیں گے، اس دن کوئی بھی چیز ہمارے رب سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہم نے اس ماہ مبارک میں، اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنا ماضی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسا وقت گزارا، کتنے ماہ مبارک ہمیں ملے، کتنے رمضان ہمیں ملے، اور ہم سے ان میں کیا کیا کمیاں ہوئی، کیا کوتاہیاں ہوئی۔ تو جو عبادات،
جو کام جو اللہ کو راضی کرنے والے افعال ہم پچھلے ماہ مبارک میں نہیں کر سکے تھے، اس ماہ مبارک میں ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کر لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اپنے رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کر لو۔ پکی اور سچی توبہ ایسی توبہ کہ پہلے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کا مکمل پکا عزم ہو، اور اللہ کے ہاں ندامت ہو، احساس ہو، آنسو بہائیں، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی مکمل کوشش ہو کہ وہ گناہ ہم بالکل چھوڑ دیں گے۔ جب اس طرح کی توبہ ہوگی، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ ان باغات میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس ماہ مبارک کو ہم نے غنیمت جانتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی گناہ ہم سے پچھلے ماہ مبارک تک یا اب تک جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی تھی، ان سب سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو پکی سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ پکی توبہ کرنے والے، سچی توبہ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ إِلَىٰ 10 أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، وقال اللہ عز وجل إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ ابن آدم کی ہر نیکی اور ہر اچھے کام کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ خاص میرے لیے ہے، اور میں اپنی طرف سے اس کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہوں، کیونکہ روزہ یہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، کہ روزے میں ریا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، کیونکہ روزہ دار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اگر وہ چھپا کر کھانا چاہتا ہے، یا وہ وضو کرتے وقت جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، زیادہ پیاس کی شدت ہے تو وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے منہ میں لے سکتا تھا، لیکن وہ بچتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ جب فرشتے کسی بھی نیک عمل کا ثواب لکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں، ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جو اس کا ثواب ہے، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ پاک کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ، تو فرشتے صرف یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے حساب سے، جس کا جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، اس روزے کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اپنی طرف سے بے حد و انتہا عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں ایک نئے ولولہ اور نئے عزم کے ساتھ اپنے اعمال کو بڑھانا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، ذکر و فکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، روزہ رکھتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ہم اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں، جب پہلا روزہ ہو تو ہماری یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور اس حکم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی ہماری نیت ہو۔ جب اس طریقے سے یقین کے ساتھ اپنے رب پر ایمان کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے اور رمضان گزاریں گے، تو پہلے ہی روزے کے بعد ہماری یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے روزہ رکھنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے ہم دنیا سے بچ کر رہیں، دنیا کے خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، دنیا کے پیچھے لگ کر کے اپنے ماہ مبارک کو، اپنے روزے کو اور اس کے ثواب کو ہم ضائع نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا گھر ہے، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ کانت بنی اسرائیل فی النساء، کہ یہ دنیا تو شیریں ہے اور سرسبز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ فینظر کیف تعملون، پھر رب تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم اس پہ کیسے عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہو یا پھر اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، پس تم دنیا سے بچ کر رہو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے فتنہ تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک میں ہر طرح کے فتنوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایسی جگہوں میں جانے سے بھی بچنا ہے جہاں گناہ کا امکان ہو، جہاں گناہ کا احتمال ہو، ایسی جگہوں سے بچنا ہے، ایسی محفلوں سے بچنا ہے، ایسے دوستوں سے بچنا ہے، اور اپنے وقت کو زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کو جو ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہیں۔ اگر ہمیں رمضان المبارک میں اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو ہم اپنی حاجت کو پورا کر کے واپس آ جائیں، جو چیز ہم نے لانی ہے وہ بازار میں جائیں، اس چیز کو لے لیں اور دوبارہ گھر آ جائیں، اور جتنا ہو سکے ایسی مجلسوں سے بچنا ہے جہاں پر ایسی باتیں یا ایسی کام ہو رہے ہوں جس سے ہمارے رمضان پر، ہمارے روزے پر اثر پڑتا ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اگر فلاں جگہ جائیں گے تو ہم اپنے رمضان کا جو روزہ ہے، اس روزہ کا جو اجر ہے اس میں ہم کمی لائیں گے۔ ہر ایسی چیز کو دیکھنے سے بچنا ہے جس کے دیکھنے سے ہمارے دل میں گناہ کے احتمال آئے، ایسے کام کرنے سے بچنا ہے جو رب کو ناپسند ہو، ہر وہ کام جو ہمارے روزے کے ثواب میں کمی لانے والا ہو اس سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ تو جب ہم اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طلب کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کر لینی چاہیے کہ ہم اس کو کامل اور مکمل طریقے سے ہم اس روزے کو رکھیں۔ جس رب نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کے حکم کو مکمل طریقے سے پورا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی مکمل اور بہترین طریقے سے بے حساب اور بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے اور پسند نہیں فرماتے تھے بری باتوں کو، اور بازار میں وقت ضائع کرنے اور فضول باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس کو ہم پسند کرنے والے بن جائیں، اور جو آپ کو ناپسند تھا اس کو ہم ناپسند کریں۔ اور جس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارتے تھے، جب آپ کو پسند نہیں تھا بازاروں میں زیادہ جانا، وہاں پر شور شرابہ کرنا، تو ہم اپنے رمضان کو بچا کر رکھیں۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے بے حد و انتہا جس طریقے کا وعدہ ہے کہ میں ہی رمضان کا اجر عطا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی طرف سے خاص اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ شہر رمضان، ماہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کو ایک دوسرے سے خصوصی مناسبت ہے، لہذا ہم نے اس ماہ مبارک کو قیمتی بنانے کے لیے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، تجوید کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اے نبی آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ لہٰذا ہم نے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر ترجمے کے ساتھ، اس کو تجوید کے ساتھ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب ہم اپنے قرآن کو، اپنے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں گے، تو اس ماہ مبارک کے جو برکات اور جو ثمرات تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات تھیں، انشاءاللہ ان کے پورا جو فائدہ، اللہ کا جو پورا جو وعدہ ہے اجر کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔